السلام علیکم، آج کا ولاگ کرتے ہیں سٹارٹ۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو ولاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ ہمارے چینل عقیل حیدر کو کر لیں سبسکرائب، لائک، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ کچھ کتاب سے پڑھ کے آپ کو سنائیں گے، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ عقیل حیدر چینل کا نیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج نا ہم آپ کو قرآن اپنا بک سے نا پڑھ کے سناتے ہیں کچھ۔ یہ ہے 6 کلاس کی بک ہے، یہ اسلامیات کی ترجمہ القرآن مجید ہے۔ یہ 6 کلاس کی بک ہے، اور جو ہے نا سورۃ النصر ہم آج پڑھیں گے۔ سورۃ النصر کا معنی ہے مدد۔ اس صورت میں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النصر ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ تودیع ہے۔ تودیع کا معنی ہے کسی کو رخصت کرنا یا الوداع کہنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سورۃ النصر کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، اور جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے: سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے ہمارے رب تو پاک ہے، ساری تعریف تیرے لیے ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ نہ کر سورۃ نصر مکہ مکمل نازل ہونے والی آخری سورت ہے۔ تو 351 سورۃ نصر مکمل نازل ہونے والی آخری صورت ہے۔ اس کے بعد کوئی صورت پوری نازل نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے مکمل نازل ہونے والی سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ نصر کا مرکزی خیال اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ، دین کے پھیلنے کی بشارت اور استغفار اور تسبیح کا حکم ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ اہل ایمان کو فتح مکہ کے ساتھ ساتھ اور بھی فتوحات حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دین غالب ہوگا، لوگ بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہوں گے۔ اس صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مشن یعنی دین اسلام کے غالب ہو جانے کا ذکر ہے۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے اور اسے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے گناہوں سے بالکل پاک اور معصوم تھے۔ بے شک اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی تلقین دراصل امت کو یہ بتانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو تو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ انسان جو کٹ گیا نہیں لا یہ راستہ۔ اس صورت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ جب مسلمان اپنے دین پر ثابت قدم رہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے، اور دوسروں لوگوں کو بھی ان کا ہم نوا بنا دیتا ہے۔ سو گائز سبسکرائب، لائک، شیئرز، کمنٹس بھی کر لیں جلدی جلدی۔ ہاہو ابھی نہ ہم موبائل کو جو ہے نا چارجر پہ لگا رہے لوا۔ تو آپ ہی لوگ جلتا جلدو سبسکرائب کرو دا، لائک بھی کری دی، شیئر بھی کرو دا، کمنٹس بھی کر لیں۔
سبسکرائب، لائکس، شیئرس اینڈ جو ہے نا کمنٹس بھی کر لیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جو شرک کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن بتوں کو پوجا کرتی تھی، شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ تمہارے باپ دادا نے یہ بت ایسے ہی نہیں بنائے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی کچھ قدرت اور اختیار دیا ہے، اس لیے تم ان بتوں سے دعا مانگا کرو اور ان کی پوجا کیا کرو، یہ تمہاری مشکلات کو دور کریں گے۔ اس طرح لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان بتوں کی پوجا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کو پوجا کرنے سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو فرداً بھی سمجھایا اور سب کے سامنے بھی، دن میں بھی سمجھایا اور رات میں بھی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ قوم نے آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی اور آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ سورہ اعراف۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی فرمایا، میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ اعراف 62۔ قوم کی مسلسل نافرمانی اور ان کے عذاب طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو انجام تک پہنچانے کا ارادہ فرما لیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی گئی کہ آپ علیہ السلام کی قوم میں سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم اور ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنانا شروع کر دی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام یہ کشتی بنا رہے تھے تو کافر قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہر طرف کشتی خشکی یہ کشتی کہاں چلے گی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کشتی بنا لی۔ سو گائز، عقیل حیدر چینل کا نیم ہے، اس کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں، لائکس، شیئرس، کمنٹسزم بھی کر لیں۔ کسٹ گائزڈ، ٹھیکسٹ گائزڈ، ہوسٹ گائزڈ، اورانس چکس چوس